السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، محترم سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ صدقہ فطر کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہیں، سب کے جوابات ایک ساتھ حاضر ہیں۔ اس کلپ کو بہت دھیان سے سماعت کریں، ہو سکے تو اس کو دوستوں تک بھیجیں۔ آئیے صدقہ فطر کے بارے میں سماعت کرتے ہیں کہ صدقہ فطر ہے کیا۔ صدقہ فطر مالی انفاق ہے، یعنی مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جس کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ علاوہ صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور بری باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کھانے کا سبب بنتا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، سنتے ہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا افضل وقت عید کی صبح صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے کا ہے، یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا پہلی شوال عید کے دن کا، اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ افضل وقت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا کر لی جائے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الصدقہ قبل العید میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صدقہ فطر کسی وجہ سے عید کے روز ادا نہ کر سکا اور بعد میں ادا کیا تو اس کا شمار قضا میں نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کسی بھی وقت ادا کیا جائے گا تو وہ ادا ہی کہلائے گا۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا 1 صاع فرض کیا۔ یہ صاع وزن ہے، جس طریقے سے آج ہمارے وہاں 1 کلو 2 کلو ہوتا ہے تو ویسے ہی صاع ہوتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر ہر تونگر مالدار پر واجب ہے۔ شریعت کی روشنی میں مالدار ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن اس کے پاس ضروری اسباب سامان جیسے گھر، کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو، اور خواہ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے، ایسی صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سوال یہ بھی آیا ہے، کیا نابالغ بچے کے پاس مال ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟ جی ہاں، اگر نابالغ کا اپنا خود کا مال ہو تو اس کے مال میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، ورنہ ہر صاحب نصاب مالک پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر چند سیکنڈ کا ہی بچہ ہے اور نماز عید سے پہلے اس کی ولادت ہو گئی ہو تو اس کے مالدار والدین پر اس بچے کا بھی فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔
اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے کیا اور مالدار ہوتے تو کیا ان پر بھی صدقہ فطر ہے؟ اس سوال سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزہ رکھے گا وہی صدقہ فطر ادا کرے گا. غلط ہے. صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں. اگر کسی عذر مثلاً سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر بھی روزہ نہ رکھا تب بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. اور صدقہ فطر کی مقدار جو بتائی گئی ہے 2 کلو 48 گرام. تب یہ 2 کلو 48 گرام یہ ایک مقدار متعینہ ہے. 2.5 کلو اچھا گیہوں استعمال کرتے ہیں تو 2.5 کلو گیہوں آپ دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں. اور آپ بہت زیادہ مالدار ہیں تو آپ 2 کلو 48 گرام ہی گیہوں نہیں بلکہ آپ جو کے حساب سے نکالے، کشمش کے اعتبار سے نکالے، منقع کے اعتبار سے نکالے، اور جو جیسا مالدار ہے وہ مالداری کے اعتبار سے نکالے. ہر کوئی مالدار گیہوں ہی نہ نکالے، 2 کلو 48 گرام ہی نہ نکالے. کچھ مالدار کشمش وغیرہ جو 4 کلو ہوتی ہے وہ نکالے. اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے کی صحیح طرح سے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.